وَيُعَلِّمُهُمْ, قرآن کہتا ہے سکھائیں گے بھی, قرآن نبی سکھائیں گے بھی کون, یعنی اس کا مفہوم بھی نبی بتائیں گے. تیسرے نمبر پہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے جن کو حدیث کہا جاتا ہے. وہ بھی پڑھائیں گے نہیں بلکہ سکھائیں گے. سکھانا الگ ہے, پڑھانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی کتاب پکڑا دی, پڑھتے رہو بیٹھ کے. سکھانا یہ نہیں ہوتا. سکھانا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا. سکھانا یعلم کے الفاظ ہیں, تعلیم, وہ تعلیم الگ چیز ہے. تبھی کبھی ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا, کیونکہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ایک بات کی ایکسپلینیشن آگے آ رہی ہے, اس کی ایکسپلینیشن ادھر آ رہی ہے, تبھی ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر حدیث کا مطلب بیان کیا جاتا ہے. کبھی بھی ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بہت سے اسکالرز حدیث کا ریفرنس دیا, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہیں, ان کو ملا کے دیکھو. قرآن کیا کہتا ہے کہ جو قتل کرے گا ہمیشہ جہنم میں جلے گا, لیکن اہل سنت والجماعت میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ قاتل اگر مسلمان ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ, بلکہ ایک دن گناہ کی سزا کھانے کے بعد نکل آئے گا. حالانکہ قرآن کے الفاظ ایسے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کی تشریح ہے, تو اس طرح حدیثوں میں بھی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ چند چیزیں دیکھ کے فتویٰ دینا شروع کر دینا, یہ جہالت کی بات ہے. اور غیر مسلم بھی بہت سارے ایک حدیث دیکھ کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو نبی نے یہ فرمایا. میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں, حضرت ابو ذر نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ کہ اگر مسلمان کوئی زنا کرے اور چوری کرے تو کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا مسلمان جنت میں جائے گا. ابو ذر نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, زنا کرے گا چوری کرے گا پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. متفقun علیہ حدیث ہے. پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا وَإِن زنا وَإِن سرق, اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے؟ آپ نے پھر فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, زنا کرے چوری کرے جائے گا کہاں؟ جنت میں. پھر حضرت ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق, وہ حیران ہو رہے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے گناہ کرے بھی کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں بھائی. پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق, اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے. آپ نے تیسری دفعہ اور سختی سے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ, اگرچہ زنا کرے چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا, اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے, یعنی وہ رسوا ہو جائے, اس کو اچھا نہیں لگ رہا جنت میں جانا اس کا, مگر جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا. اب ایک ایتھیس نے یہ حدیث لے کے اسلام پہ اعتراض کیا, دیکھو یہ ہے اسلام جو لوگوں کو زنا سکھا رہا ہے, جو لوگوں کو چوریاں سکھا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بس مسلمان ہو جاؤ ڈائریکٹ کہاں جانا ہے؟ جنت میں. تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. کسی کی ایک بات کو لے کے اس پہ فوراً فیصلہ کر دینا سیاق و سباق سے ہٹ کے, یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ جو علماء کی کتابوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے, جو لوگ کتابوں میں کیڑے نکالتے ہیں نا, یہ وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کی ساری زندگی قبر پرستی کے خلاف گزری ہے ان کو قبر پرست کہا جا رہا ہے. جن کی ساری زندگی توحید کے پرچار پہ گزری, توحید کے پرچار, ان کی 2-3 عبارتیں لے کے ان کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ وہی کام ہے جو ملحد لوگ کرتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ بھائی سامنے ابو ذر تھے. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا نا کہ زنا اور چوری کی اجازت مل رہی ہے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے صوفی قسم کے صحابی تھے, وہ تو گناہ سے آخری دم تک اتنا دور رہے ہیں. نبی کو پتا تھا کہ یہ کبھی بھی زنا اور چوری کی جرت نہیں کریں گے. حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن دیگر حدیثیں, اسلام میں زنا کی اجازت ہوتی تو زنا کی جتنی سخت سزا اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں ہے؟ شادی شدہ زنا کرے رجم کرنے کا حکم, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. کمارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے سورہ نور میں کیا ہے, کوڑے مارو 100 کوڑے اس کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے معراج میں دیکھا کہ کچھ ننگے مرد برہنہ عورتیں آگ میں جل رہی ہیں. جب شعلے اوپر جاتے ہیں نا تو یہ بھی اوپر آتے ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. تو مسلمان زنا کرنے والے ہیں جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, قرآن کہتا ہے جو زنا کرے گا اور چوری کرے گا, جو زنا کرے گا اپنے جرم کی سزا, بہت بڑے جرم کی سزا ملے گی اس کو قیامت کے دن. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ اس کو کبھی بھی جنت میں نہیں جانا چاہیے. تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ
سزا کھانے کے بعد ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں جائے گا. اگرچہ حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے, لیکن نبی کو معلوم ہے کہ سامنے والے بھی میری بات کا مطلب سمجھتے ہیں, تبھی تو اس بات کے بعد حضرت ابوذر نے پھر بھی کبھی نہ زنا کیا نہ چوری کی. ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا مجرم ہے. تو نبی بتا رہے ہیں کہ اگر زنا اور چوری ہے, یہ جرم ہے, تو ایمان کی نیکی بھی تو ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ خدا کے منکر ہیں, کتنے توحید کے منکر ہیں, کتنے رسالت کے منکر ہیں. تو ایمان والا اگر برائیاں لے کے جا رہا ہے تو کلمہ بھی تو لے کے جا رہا ہے نا. یہ کلمہ کوئی ہلکی چیز ہے؟ یہ کمال کی بات ہے کہ چوری کو تو وزن دیں ہم, اور کلمے کی نیکی کو نیکی کا وزن نہ دیں. اس کا مطلب چوری کا وزن کلمے کی نیکی سے بھی زیادہ ہے, تو یہ تو کلمے کی ویلیو گر رہی ہے. کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی, میرا خیال ہے آ رہی ہے بات. تو کلمہ سب سے کیا ہے میرے بھائی؟ وزنی چیز ہے. اللہ کو ماننا, اس کی توحید, ایمان بہت بڑی دولت ہے. تو یہ گناہوں کی سزا ملے گی جہنم میں, لیکن بالآخر ایمان کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری. یہ ایسی نیکی ہے جو اس کے گناہوں کو بالآخر کھا جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے, ورنہ چوری اسلام میں اچھا عمل ہوتا یا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہوتا؟ اتنی سخت سزا کسی اور مذہب میں ہے؟ دیکھو جب انسان الٹا سوچتا ہے نا تو الٹا ہی سوچتا ہے, اچھا سوچتا ہے تو اچھا سوچتا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, جب بھی میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا ذکر کرتا ہوں مجھے 2 واقعات یاد آتے ہیں. ایک افغانستان میں جب طالبان نے اعلان کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, پرانے وقتوں میں نا, جب پہلی جب حکومت آئی تھی, تو ہمارے اخباروں میں کارٹون آئے, ہمارے سیاسی لیڈر نے بیان دیا کہ ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے. اگلے دن انہی کا ہاتھ کاٹ کے لوگوں نے لگایا ہوا تھا کہ اگر پاکستان میں چوروں کے ہاتھ کٹنا شروع ہو گئے تو کاٹنے والوں کے ہاتھ سب سے پہلے کٹنے کا خطرہ ہے, اس لیے پاکستان میں یہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی. تو دوسرا یہ کہ وہ ہمارے ایک ریلیٹیو ہے, بڑے براڈ مائنڈیڈ قسم کے, ان کو بہت اشکال ہوتا تھا کہ یار یہ اسلام نے چور کا ہاتھ کیوں کاٹنے کو, کوڑے ووڑے لگا دیتے, تھپڑ چھپڑ لگا دیتے, اس کے جیل میں ڈال دیتے, 10 سال نہیں 20 سال جیل ڈال دو, ہاتھ تو کیا بیچارے گا یار, ٹھیک ہے نا. ان کو بڑا اشکال ہوتا تھا کہ اتنی سخت سزا کیوں ہے. یہ کیا ہے؟ منفی سوچ. لیکن جب ان کو تھوڑا اسٹڈی کی, اسلام کے اور بہت سارے حکام پڑھے, میں ان سے ملنے گیا, انہوں نے کہا یار میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ میں اس کو نیگیٹو لے کے کیوں جا رہا ہوں. میں یہ بھی تو سوچ سکتا ہوں کہ اسلام جرم سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی زمین پہ جرائم کو برداشت نہیں کرتا. دیکھو 2 منٹ میں نیگیٹو پازیٹو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ یار اس کو ہم پازیٹو بھی تو لے جا سکتے ہیں. اسلام کہتا ہے بھائی جرم دیکھنا ہی نہیں, زمین پہ رہنا ہی نہیں ہے, کاٹو سالے کا ہاتھ, کمبخت چوری کرنے کے قابل بچے ہی نہیں دوبارہ. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ڈاکو کی سزا جتنی اسلام میں ہے اتنی دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہے. ہر سزا اسلام میں سخت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. بہت سی سزائیں نرم بھی ہیں, چند کوڑے مار کے چھوڑ دو بس. لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی سزا بہت ہی سخت ہے, بہت زیادہ سخت سزا ہے ان کی. ان میں ایک ڈکیتی ہے کہ آپ نے گن پوائنٹ پہ دن دہاڑے کسی کو لوٹا, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو چوک پہ لٹکاؤ اور سولی دو اس کو. جیسا گردن نہیں اڑائی جائے گی اس کی, برچھا سینے پہ مار کے گھمایا جائے گا اسے. ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکاؤ. اسلام میں بند کمرے میں پھانسی کا کوئی تصور بولو نہیں ہے. بند کمرے میں نہیں, اسلام میں چوک پہ ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں ہوگا, تاکہ مارکیٹ میں جو لوگ ہیں ان کو عبرت حاصل ہو, ان کو پتا ہو کہ یہ انجام ہونے والا ہے. پھانسی گھاٹ میں جلاد جانے اور وہ جس پہ گزر رہی ہے وہ جانے. لوگوں کو تو لاش مل جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں جیسے سب کا انا للہ ہوتا ہے, اس کا بھی انا للہ ہو گیا ہے. اس لیے اسلام میں چوک پہ جو ہوگا کیا ہوگا بھائی؟ چوک پہ. تو ڈاکو کی سزا کیا ہے بھائی؟ ایک ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو. افغانستان میں ہوتا ہے, اب بھی ہوتا ہے, ڈاکو جو ہو نا وہ لٹکا دیتے ہیں اس کو. تو کیوں اتنی سخت سزا رکھی ہے؟ اس لیے کہ ڈکیتی کوئی ہلکی چیز تھوڑی ہے بھائی. سویڈن سے شادی شدہ جوڑا آیا تھا یہاں پہ, جوان لڑکا, اپنی وائف, ینگ وائف تھی, بالکل نئی نئی شادی تھی, ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کا, پاکستانی تھے. یو پی پہ ڈاکو نے عورت کے سامنے شوہر کو گولی مار دی. تو دل نہیں چاہتا کہ اس کو چوک پہ لٹکنا چاہیے؟ کیا ان کی زندگیوں میں کیا کیا رہ گیا بتاؤ یار. بچی اپنے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہو, لاش کو, پوری زندگی کے لیے اسٹریس اور ڈپریشن میں چلے گی کہ نہیں؟ ہر وقت یہ منظر یاد آئے گا. ایک عورت اپنے جوان شوہر کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھے. ان ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کو پولیس, پھر کورٹ, اس کے بعد
وہ تجربہ ہو جاتا ہے ان کو کہ اس دفعہ یہ غلطی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب اچھے اور برے کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں. بلکہ بعض دفعہ تو برے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، اچھے ان کو بری زندگی ملتی ہے. بعض دفعہ تو الٹا ہو جاتا ہے. جو جرم کرنے والا ہے وہ گھومتا رہتا ہے مزے سے، اور جو مجرم ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو جتنے لوگ بھی کہتے ہیں نا آخرت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، خدا کا انکار کر دیتے ہیں یا اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ آخرت کا عقیدہ تو اسلام نے ہی بیان کیا ہے. یہود و نصارہ بھی بتاتے ہیں، اتنی تفصیل سے نہیں بتاتے وہ، اور وہ بھی صرف بتانے کی حد تک ہی رہ گیا. ان کے ہاں اس پر عمل تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. باقیوں کے ہاں اگر آخرت کا فلسفہ ہے تو وہ اتنا عجیب و غریب سا ہے کہ وہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا. روح بھٹکتی ہے، کچھ کہتے ہیں اچھی روح ہوگی تو وہ یوں جلیبیاں کھائے گی، جو نہیں ہوگی تو روح بھٹکتی رہے گی. روح وہ کہیں نہیں بھٹکتی. جمعرات کو روحیں آتی ہیں کہتے ہیں نا لوگ. تو اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ باتیں پڑھ لی ہیں؟ کیا باتیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون. کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے آخرت سرے سے ہے ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے اس دور میں موجود تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے آخرت ہوگی، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ملے گی، اس میں ہم جائیں گے جنت میں، ہمیں اچھا بدلہ ملے گا وہاں پہ. اور دلیل یہ کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ نے دنیا میں ہمیں اتنا اچھا کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی دنیا میں اللہ نے ہمیں اولاد دی، بیٹے دیے، اور مال دولت دی، قبیلوں کے سردار بنایا ہم کو، آپ زبردست ٹھاٹ بھاٹ والی ہماری زندگی ہے. اس کا مطلب اللہ ہم سے، اس کائنات کو بنانے والا ہم پہ بڑا مہربان ہے. تو لہذا آخرت میں بھی ہٹو بچوں معاملہ ہوگا. جیسے دنیا میں ہماری زندگی کیسی ہے، ہٹو بچوں، تو آخرت میں بھی کیا ہوگا، ہٹو بچوں، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، یہاں بھی وہاں بھی. تو یہاں کے مزے اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ یہ مزے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہاں بھی ہوں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے کہ آج بالکل لبرلز جو ہے نا، نام نہاد لبرلز، ان کی یہی سوچ ہے کہ اگر آخرت ہے، یعنی اللہ اگر خوش ہے تو انگریزوں سے خوش ہے، مسلمانوں سے خوش نہیں ہے، کیونکہ نوازا تو انہی کو جا رہا ہے، ہم تو پٹ رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو، ہمارے یہاں کرپشن دیکھ لو، ہمارے یہاں تنزل دیکھ لو، کراچی کو دیکھ لو. میں کہتا ہوں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کھڈے دیکھ لو. کل کی بات ہے، میں آ رہا تھا تو ایک موٹر سائیکل والا لڑکا سڑک میں پانی کھڑا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا آگے کھڈا ہے، وہ بیچارہ گرا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. لوگ اس کے گرد جمع ہوئے ہوئے تھے. یہ کل کی بات ہے. بائک والے کی کراچی کی سڑکوں میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اللہ تو ان پہ کیسے مہربان ہوگا جن کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں؟ اگر اللہ مہربان ہوتا تو ان کی ہڈیاں ٹوٹتی؟ بھائی اللہ مہربان ہے ان لوگوں پر جن کے خلائی سیارے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں گوگل میپ بنا کے دیا. ان کو ہمارے گھر کا ایڈریس ہم سے زیادہ. میں آپ کو پتہ ہے، میں جب کراچی میں کہیں بھی دور نکلتا ہوں، حالانکہ ہم کراچی میں 45 سال 40-45 پوری زندگی یہیں گزری نا، پیدا ہو کے اب تک.
کراچی میں کسی بھی کونے میں جاؤں تو میں اپنے گھر پتہ کیسے آتا ہوں؟ گوگل میپ پہ مفتی طارق مسعود لکھتا ہوں. صحیح بتا رہا ہوں, حقیقت ہے. میں لکھتا ہوں کہ بھائی خود ہی لے جائے گا, اب کون سڑکیں ناپتا پھر ادھر مڑنا ادھر, ہوں میں یاد بھی نہیں رہتا. کراچی ہے بھی اتنا بڑا, کسی نے پورا دیکھا ہی نہیں اب تک. جو یہاں 80 سال سے لے رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا, آدھا نہیں دیکھ سکے اب تک. تو اس کا مطلب میں اپنے گھر کا پتہ کس سے پوچھتا ہوں؟ یہودیوں سے. ان کو زیادہ پتہ ہے, وہ میپ پہ فوراً بتا دیں گے ٹرن لیفٹ, ٹھیک ہے نا, دائیں مڑو, یہاں سے نکلو, یوں نکلو, اور بالکل ایکوریٹ ٹائم بتائیں گے کہ آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اپنے گھر کی لوکیشن. تبھی جو لوگ مجھ سے ایڈریس پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ سے ملنے آنا ہے, تو بھائی گوگل میپ پہ لکھو مفتی طارق مسعود, آپ کو انشاءاللہ پہنچا دے گا وہ. سمجھ رہے ہو, گوگل بھی بہت سمجھدار ہے, اس کو پتہ ہے کہ. تو لیکن پہنچا دے گا, ملوائے گا نہیں وہ, یہ ذہن میں رکھیں. آپ اس خوش فہمی میں آ جائیں کہ گوگل نے پہنچا تو دیا ہے, ملوا بھی دے گا. ملوانے کے لیے ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں, ملیں گے نہیں ہم, کیونکہ ٹائم نہیں ہے. بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہ ملنے کا شیڈول ایک طریقہ الگ ہے. تو ہم اپنے گھر کا ایڈریس بھی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ انگریزوں سے. وہ صحیح, ان کو پتہ ہے کہ کہاں تم کہاں رہتے ہو اور کدھر مڑنا ہے تم نے. تو بھائی کامیاب تو وہ ہیں, ہم کہاں سے ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہر چیز میں انہوں نے ترقی کی ہے, ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے تو آخرت میں بھی کون آگے ہوگا؟ وہ آگے ہوں گے. یہ وہی سوچ ہے جو سورہ قلم کی ان آیتوں میں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ جو تم چاہتے ہو آخرت میں بھی تمہیں وہی ملے گا؟ ہے بھائی, جیسے دنیا میں مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. سلہم ایہم بذالک زعیم, اے نبی ان سے پوچھیں کس کس کا یہ دعویٰ ہے, آئے سامنے, ہم اس کے اس دعوے کا جواب دیتے ہیں. تو یہاں تو قرآن نے اجمالی بات کی ہے, دوسرے مقام پہ قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے, تفصیل بیان کی ہے. ام یحسبون انما نمدہم من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. فرمائے یہ دنیاوی ترقی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ خیر کے فیصلے کر لیے ہیں, ایسا نہیں ہے, ان کو شعور نہیں ہے. آج کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, یار کوئی کام میں ہاتھ ڈالو کام ہی نہیں ہو رہا, غربت, مہنگائی, بزنس ہی نہیں چل رہا. میں تو فون سنتا نہیں نا, اب کبھی کبھار فون سنتا ہوں. آج میں نے 4 فون سنے, ٹوٹل کتنے سنے؟ 4. ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی, فون آیا, میں نے کہا چلو سن لو بیچارہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ایک صاحب نے کہا, فون آیا, صاحب نے کہا حضرت کوئی بھی کام کرتا ہوں ہوتا ہی نہیں ہے, کاروبار کے لیے دکان کھولی نہیں چلی, کچھ اور بزنس شروع کیا نہیں چلا, یہ کام کیا نہیں چلا, بندش لگتی ہے. میں نے کہا بندش کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ایک بزنس کر لو بہترین ہے. میرا بیچارہ خوش ہو گیا. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بزنس دبا کے چل رہا ہے, تو آپ سارے بزنس بند کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دو کہ تم پر بندش ہے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ کی طرح اور بھی تو پریشان ہوں گے نا, جو اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یار ہمارا کام بھی نہیں چلتا. تو ایک دکان کھول کے اس میں یہ کرو کہ یہاں جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کیا جاتا ہے مناسب ریٹ پر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا تگڑا جن ہوگا ریٹ اس کے اسی حساب سے, جتنی پاورفل بندش ہوگی تو اس کو کھلوانے کے لیے اس کے ریٹ اسی حساب سے. تو میں نے کہا یہ والا بزنس چلے گا آپ کا. تو میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بھی کوئی بزنس نہیں چل رہا تھا, اس لیے اس نے آپ جیسے لوگوں کو بندش کے نام پہ لوٹنا شروع کر دیا. تو جب میں نے جس اسٹائل سے کہا نا وہ ایک دم کہکا لگا کے ہنسا. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا بندش ہے یہی والا بزنس کر لو, اس کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آدھا تو آپ سے چل رہا ہوگا. تو
تو ایک دم نو ہاں ایک دم زور سے ہنسا ہو. میں نے کہا چلو بیچارہ اتنی ٹینشنوں میں تھوڑی سی تو ہنسی آئی نا اس کو. میں نے کہا بندے فندیش نہیں ہے بھائی, کچھ کام کرو کام. میں نے کہا ایک تو اپنا عیب تلاش کرو, یا تو ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جس کی پبلک کو ضرورت ہوگی نہیں, یا ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جو ضرورت تو ہے لیکن 100 آدمی پہلے سے وہ بیچ رہے ہیں, یا آپ نے دکان کہیں گلی کے نکڑ میں اندر کہیں, نکڑ میں تو نہیں اندر کہیں جا کے کھولی ہوگی, سامنے گندا نالا ہوگا, دوسرے والے کی دکان فرنٹ پہ ہوگی. یا یہ سارے کام ہوں گے کسٹمر سے تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوگے, اس کو دلچسپی نہیں دے رہے ہوگے, یا یہ بھی کر رہے ہوگے دکان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, بڑے ہی خاندانی حکیم, اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت دی. میں 20 سال پہلے ان سے ملا, جیسے تھے نا 20 سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے, جو چورن جہاں رکھا ہوا تھا وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. حالانکہ ماہر بہت ہیں, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی حکیموں کی دکانیں چلوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, لوگ پھر پوچھتے ہیں حضرت ہمیں اس حکیم کا نام بتا دیں. بہترین حکیم, مگر جو دکان 20 سال پہلے میں نے دیکھی تھی وہی 20 سال کے بعد بھی. تو میں نے ان کو, میں وہ ایک ایسی کھچڑی سی دکان نہیں ہوتی, کھچاڑا بالکل, جیسے انسان کا دل چاہے کہ حکیم صاحب کو کچھ صدقے کے پیسے دے دو, حقیقت ہے. اور میں نے بھی کچھ صدقہ کیا ان کے اوپر, صحیح ان کی حالت دیکھ کے. بڑے زبردست ماہر حکیم, بہت تجربہ, لیکن دکان کی حالت ایسی بنائی ہوئی کہ اس میں بالکل کوئی نہ بیٹھنے کے, پیشنٹ کے لیے کوئی کرسی ڈھنگ کی رکھی ہوئی ہے, آدمی پیشنٹ بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لڑک نہ جاؤں میں, خود بھی یہی حالت. پھر کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے تو ایسے مل رہے ہیں جیسے اس سے پرانے بچھڑے ہوئے یار ہوتے ہیں. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے. ان سب چیزوں کا مریضوں پہ اثر پڑتا ہے, اور مریضوں کو لگتا ہے یہ بیچارہ فارغ ترین آدمی ہے. تو مجھے خود کہہ رہے یار میرے ساتھ کے اتنے کروڑ پتی بن گیا, میں وہیں کبھی. میں نے کہا یہ تو ایسا دکان کا ایسی حالت ہے کہ چندہ دینے کا دل چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں نا. تو دکان آپ نے ایسی بنائی ہوئی ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جو 2 نمبر حکیم ہم نے بہت سے دیکھے ہیں, جو 2 نمبر ہیں, آتا کچھ بھی نہیں ہے, دکان کا اسٹائل ایسا ہے اور اپنے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے, نور لگا کے نا کریموں کا, ایسے منہ پہ ایسے نہا دھو کے, اور ایئر کنڈیشن روم, اور ایسی میز کرسی اور کاؤنٹر پہ بندے بٹھائے ہوئے 5-6 ادھار لے کے نا کہ یار جب چل پڑے گی تو تم اپنے گھر چلے آنا, ٹھیک ہے نا. ایسے بٹھائے ہوئے ہیں, اور ایسے زبردست ہر دوا رکھی ہوئی ہے, اور وہ ایسا آدمی جاتا ہی ایک شہر میں مبتلا ہو جاتا ہے, یار یہ ہیں کیا ماشاءاللہ ان کا بزنس ہے. یقیناً یہ بہت, پھر نفس کو نہیں پکڑ کے یوں گھنٹہ, حالانکہ کخ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کو, ایسے یوں. جیسے میں نہیں بتایا تھا 2-2.5 ہفتے پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, تو یہاں راستے میں ایک حکیم صاحب کے پاس میں چلا گیا, جا ہی رہا تھا, میں نے کہا راستے میں ہی پڑتے ہیں, تو ہم بیٹھ گئے ان کے پاس. اب انہوں نے میری نبض یوں کی نا, ابے نبض کو چھوڑو, میں بول رہا ہوں میرے پیٹ میں یہ گیس کا درد ہو رہا ہے, گیس اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے, کوئی چورن چٹنی دے دو وقتی طور پر. میں کوئی مستقل تھوڑی آپ کا پیشنٹ ہوں, میں تو وقتی طور پہ چلو یار 7 اپ سے بہتر ہے کوئی چورن کھا لے آدمی. نہیں جی, وہ یوں کر کے نا مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے. تھوڑی بہت پڑھے لکھے ہم بھی ہیں. ہم نے کہا یورک ایسڈ کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یورک ایسڈ سے گھٹنوں میں درد تو سمجھ میں آتا ہے, پیٹ کا یورک ایسڈ سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت دیر پا اثر ہو, لیکن تو وہ پھر میں نے کہا, اور میں نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا ہوا تھا کچھ دن پہلے. میں نے کہا تو بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا تو روزانہ اوپر نیچے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. خیر اب یہ بیان ادھر کو نہ نکل جائے, تو انہوں نے کوئی دوائیں لا کے دیں, 500 روپے فری پھوڑ کے مجھ سے لے لیے. وہ دوائیں بھی میں نے دیکھا تو ایلوپیتھک دوائیں تھیں. وہ فلیجل کو کوٹ کے پتہ نہیں کوئی سیرپ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, فلیجل ہے نا پیٹ کی, ایک سے ایک فنٹر پڑا ہوا ہے. لیکن آپ اسٹائل دیکھو, لوگ تو بیوقوف بنتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو خیر میں نے ان سے کہا, وہ کہنے بندش, میں نے کہا بھائی آپ جو بزنس کر رہے ہو نا, آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. کسی پروفیشنل آدمی سے پوچھو بزنس کیسے, اتنا نہیں کہ ٹوپیاں کرانا شروع کر دو لوگوں کو. تو یا محنت نہیں کر رہے ہوگے, جو محنت کرنے کا ٹائم ہے وہ وظیفوں میں لگا رہے ہوگے, صحیح ہے نا. تو ایسے نہیں ہوتا. بات تجربے کی آئی ہے تو ایک اور بتا دوں, ایک صاحب کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا نا, وہ تو بہت ہی غمزدہ, مجھے کہنے یار جہاں جاتا ہوں رشتہ ہی نہیں ہوتا.
میں نے کہا اسی منہ کے ساتھ جاتے ہو جو ڈیزائن آپ کا میرے سامنے ہے. رونے تو کہہ رہے ہیں ہاں میں جا کے کہتا ہوں یار لڑکی والوں کے سے کہتا ہوں بھائی میرے کوئی شادی نہیں کر رہا تو میں چاہتا ہوں آپ کی بچی سے میری شادی ہو جائے. تو میں نے کہا وہ اگلا سوچے گا کہ جب کوئی بھی لفٹ نہیں کرا رہا تو اس کا مطلب کچھ فالٹ ہے نا, تو میں کیوں کراؤں. میں نے کہا آپ جا کے بولا کرو میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے. رشتوں سے مراد ماں کا رشتہ بھی ہے, باپ کا رشتہ, جھوٹ بھی نہیں ہوگا نا, بہن کا رشتہ بھی ہے, بھائی کا رشتہ بھی ہے. اور میں نے کہا ڈبو کے مت کھانا, جب وہ چائے آپ کے سامنے پیش کریں تو بسکٹ اس میں ڈبو کے مت کھانا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر تھوڑا سا اس میں انکار کا خطرہ ہوتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بندش, چڑیل, جن, بھوت, ایک فون آیا وہ یہ. دوسرا فون آیا, میں وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو بلوٹوتھ کے ذریعے سن سکتا ہے نا آدمی. میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں, بہت دن ہو گئے. فون سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کدھر کو جا رہے ہیں, تو اس لیے میں اس لیے بھی سن لیتا ہوں. پھر دوسرے صاحب بندے وہ بھی, حضرت کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا, کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا. تو میں نے دل میں سوچا ان کو بولوں کہ ہو رہا ہوتا تو مجھے تھوڑی فون کرتے, اس بہانے آپ سے ہماری کیا ہو گئی, گپ شپ ہو گئی. یہ والا کام آپ کا ہو گیا, کیونکہ لوگ مجھے فون کر رہے ہیں ہو ہی نہیں رہا, آپ نے کیا ہو گیا نا. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ والا کام جو اتنا مشکل وہ آپ کا کیا ہوا ہے, ہو گیا ہے. مطلب آپ نے خامخواہ میں مسلط کیا ہوا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہوں نہیں ہو رہا. تیسرا فون اٹھایا, وہ کوئی پتہ نہیں طلاق ولاق کا مسئلہ تھا. چوتھا اٹھایا, وہ بھی یہی, کام ہی نہیں ہو رہا. بندش اپنا, یعنی ایک دماغ خراب والی بات نہیں ہے, یہ پاگل بنا دیا. بندش بندش, جن, چڑیل, بھوت, بندش, جادو. او بھائی کو گورے کے بھی تو کام رکتے ہیں نا. گورا کیا کرتا ہے, بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار یہ کام کیوں نہیں چل رہا, اس کی وجہ کیا ہے. ان کے ماہرین بیٹھتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, پھر اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس فالٹ کو دور کرتے ہیں. گورا اگر روحانی ٹوپی ڈراموں کے چکر میں پڑتا تو میرے بھائی چاند پہ قدم نہ رکھتا. وہ ہر شکست کے بعد, آپ کو پتا ہے ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کی نا رومیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی. رومی یہی انگریز, ان کو پہلے روم سے ہے نا یہ, تو یہ تو بہت پہلے سے عیسائی تھے. تو صحابہ کرام کی بڑی لڑائیاں ہو رہی تھی, جہاں بھی جاتے تھے فتح ہوتی تھی. لیکن جب گوروں سے لڑائیاں ہوئی ہیں نا تو کبھی شکست اور کبھی فتح, پھر پلڑا برابر چلنا شروع ہوا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, انہوں نے فرمایا کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی رومیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی, ان کو شکست کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ حدیث سنائی انہوں نے کسی تابعی کو, تو انہوں نے کہا کہ نبی نے اگر یہ فرمایا ہے کہ رومی بہت ہوں گے تو یقیناً ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی بہت سی ایسی قوموں سے جنگیں ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان ختم, بڑی بڑی قومیں ہی ختم, کیونکہ پھر وہ نسل چلی نہیں ان کی آگے, غلام بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ مینورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے شارٹ, یا دوسری قوموں میں کنورٹ ہو گئے, مذہب چینج ہو گیا ان کا. عراق عربی ملک تھوڑی تھا, عراق جو ہے نا عربی ملک تھوڑی تھا. آج کون سا ملک ہے عراق, عرب ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کی اصل قوم کا تو پتہ ہی نہیں کہاں گئی وہ, یہ تو سب عرب بن گئے. مصر عربی ملک تھوڑی تھا, اب کیا ہے, عرب کنٹری. الجزائر, مصر, سوڈان, یہ کوئی بھی ان میں سے عرب کنٹری نہیں تھا, یہ تو سارے عرب بن گئے جب اسلام آیا یہاں پہ. پوری قوم ہی ختم, مار مار کے کسی کو ختم نہیں کیا, یعنی ان کا کلچر ہی بالکل ختم ہو گیا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت انہوں نے پیش کی کہ رومی کیا ہیں, سب سے زیادہ. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کیا کہ اگر نبی نے ان کے بارے میں کہا, یہ اس روایت کی مجھے سند کی زیادہ اچھی تحقیق نہیں ہے, میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنی ہے یہ روایت, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے نا وہ بہرحال درست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر گھس کے تحقیق کی کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملیا میٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ رہیں گے, کبھی ان کا پلڑا غالب تو کبھی ہمارا پلڑا غالب, ایسے شکست نہیں ہوگی جیسے دوسری قوموں کو ہوئی ہے. کون سی ایسی کوالٹی ہے ان میں؟ تو انہوں نے جب جاسوس بن کے گئے نا, سروے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے ان کو شکست ہو جائے
دوبارہ اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک اس غلطی کی تلافی نہ کر لیں. یعنی ایک غلطی کو دوسری مرتبہ بولو نا بھائی نہیں دہراتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ دیکھتے ہی یہ فالٹ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے, یہ ہوا کیوں ہے, اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور اب میں آگے اس پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں اس روایت پہ. مسلمان کے تنزل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک غلطی کروڑ 100 کا لفظ ہلکا ہے, کروڑوں مرتبہ کرے گا, اس غلطی کی تلافی کی کوشش نہیں کرے گا. استخاروں میں نکالے گا اپنے ٹائم کو, وظیفوں میں نکالے گا, روحانی ٹوپی ڈراموں میں برباد کرے گا. ایسے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں. او بھائی تم سے ایک غلطی ہوئی ہے تو سیکھو تو صحیح کچھ اس سے کہ اب یہ نہیں کرنی. میں کورونا کے موضوع کو ختم کر چکا ہوں, لیکن ایک مثال کے لیے, جس گھر میں کورونا سے موت ہوئی ہے نا, وہ کمبخت بھی احتیاط نہیں کر رہے. مر گئے, ان کا باپ مر گیا, ماں مر گئی, بھائی مر گیا, بہن مر گئی, مگر کہہ رہے یہودی سازش ہے. یار تمہاری قسمت میں خدا کی قسم ترقی نہیں لکھی. تم یہ فضول باتیں کرتے کرتے ہی دنیا سے مر جاؤ گے. تم لوگوں کے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے, تمہیں ابھی بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. بھائی کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا ایک چیز سمجھانے میں. باقی دنیا کو دیکھو, حکومت ایک اعلان کرتی ہے, ڈاکٹر اعلان کرتے, پوری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ملک میں ہو رہا ہے, پوری قوم ایک جگہ. جہاں مسلمان ہے نا وہاں 6 قسم کے مسلک سامنے آئیں گے. پہلا مسلک یہ کہ ہے ہی نہیں, یہ سرے سے کوئی مرض ہی نہیں ہے, سب بنایا ہوا ہے, ڈرامے بازی. او بھائی تو کیا محقق ہے کہ WHO میں بیٹھتا ہے تو کیا جا کے؟ ابے WHO تو ویسے ہی یہودیوں کی تنظیم ہے. ابے WHO نے تو ویسے ہی قسم اٹھائی ہوئی ہے بیڑا غرق کرنے کی مسلمانوں کا. تو یار یہ مسلمانوں کی نہیں تو ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک مولانا صاحب سے میری بحث ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے ڈاکٹر WHO ان کو الو بنایا ہوا ہے. میں نے کہا میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, ان کو سب کو الو بنا لیا, اور مولانا کی فیلڈ میڈیکل سائنس بالکل بھی نہیں ہے, اس کو سب پتا ہے میڈیکل سائنس کے بارے میں. یار یہ کھوپڑی نہیں, پاگل ہو جاتا ہے آدمی ایسے لوگوں سے بحث کر کر کے نا. مجھے تو غصہ آنے لگتا ہے. یہ دیندار لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں ایک محفل میں تھا, ایک داڑھی والے بھائی, اور یہ نہیں کہ سارے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے جو سنجیدہ علماء ہیں, جو بڑے حضرات ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. لیکن ایک دین پہ آنے کے بعد ایک مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف جتنا بولو گے اتنا مشہور ہو گے آپ. یہ ایک مزاج چل رہا ہے مارکیٹ میں. جدھر پوری قوم جا رہی ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی الٹی تحقیق لے کر آنی ہے مارکیٹ میں, حالانکہ آپ اس تحقیق کے اہل بالکل بھی نہیں. آپ کو میڈیکل سائنس کے کتابوں کا نہیں پتا, آپ کو اس وائرس کا نہیں پتا, آپ کو WHO کا بھی نہیں پتا ہے, آپ کو یونائٹڈ نیشن کا بھی نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کیا. خود یہودی کو کم بہت کو نہیں پتا ہوتا کہ یار میں اتنا بڑا سازشی ہوں. کورونا کے خلاف سب سے پہلے احتجاج اسرائیل میں ہوا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور یہودیوں نے کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے سازش, وہاں کے بھی مذہبی رہنماؤں نے کیا ہے. تو خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, کورونا بہت ہو گیا, جس نے عمل کرنا ہے احتیاط کرے, نہیں کرنا بھاڑ میں جائے, اس کی مرضی ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے, اور باقی چیزوں میں صحت کے حوالے سے دیکھ لیں, احتیاط کے حوالے سے دیکھ لیں. کسی مسجد میں امام کے قتل ہونے کا خطرہ ہو, مشہور ہو, وہ اگر احتیاط کی بات کر لینا بھری محفل میں, فوراً توکل کی باتیں کہ موت تو جس دن آنی ہے آئے گی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ موت تو بھائی ایک دن آنی ہے, ان احتیاطوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کمبخت اپنی دکان پہ کیوں تالے ڈالتے ہو؟ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ گورا احتیاط کرتا ہے. آپ کو پتا ہے جب امریکہ کا صدر پاکستان آ رہا تھا, 5 منٹ کے لیے آئے تھے صدر مشرف سے ملنے کے لیے. اس نے کہا تھا پاکستان میں سیکیورٹی پر, مجھے آپ کی سیکیورٹی پر اعتماد نہیں ہے, ایئرپورٹ کی لائٹیں بند ہوں گی, 5 منٹ سے زیادہ ٹھہروں گا. اس وقت حالات بہت ٹف چل رہے تھے, تو وہ پوری احتیاط کرتے ہیں. امریکہ میں اگر یہ اسمبلی جو ابھی موجود ہے کسی دھماکے سے اڑ گئی, آلٹرنیٹ اسمبلی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ اسمبلی میں کوئی دھماکہ اور پوری کابینہ اڑ جائے. اگرچہ بہت سخت سیکیورٹی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں
اس سیکورٹی کو توڑنا بھی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں اس کا ممکن ہے. تو اگر ایسا ہوا تو ملک تو حکومت سے کیا ہو جائے گا, کوئی کابینہ نہیں ہوگی, ملک میں تو بدحالی ہو جائے گی. تو اس کا انہوں نے اتنے ذہین ہے, اس کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ بالفرض ایسا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ 100 سال میں بھی ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. آلٹرنیٹ کابینہ ہے کہ اگر یہ مر گئے تو فوراً یہ لوگ ہیں جو ملک سنبھالیں گے. ہمارے یہاں کسی بندے سے پوچھو تو اگر مر گیا تو تیری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, وہ کہے گا جس اللہ نے آج تک مجھے کھلایا میرے بیوی بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا, کھلائے گا. بہت اچھی بات ہے. جب تجھے اللہ کھلا رہا ہے, کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے تیرے منہ میں آگے نوالے ڈل رہے ہیں, یا تجھے اللہ رکشا چلانے سے کھلاتا ہے, ریڈی لگانے سے کھلاتا ہے, تو ان کو اللہ بیٹھے بیٹھے کیوں کھلائے گا بھائی. آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, اس کے بعد اللہ پہ کیا کرو, توکل, کہ میں نے اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب تیرا کام ہے. صحابی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کو رسی باندھوں حفاظت کے لیے یا اللہ پہ توکل کروں, صحیح حدیث ہے. وہ صحابی سمجھ رہے تھے کہ رسی باندھنا توکل کے خلاف ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو رسی پر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے اور اللہ پر تو ایمان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, اس کو پہلے رسی سے باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل. کیا مطلب, دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ بول لو نا نہیں ہے. توکل اور اسباب ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. وہ رسی باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو. دکان پہ تالا پڑے گا پھر اللہ پہ توکل ہوگا, کہ اب چوکیدار بٹھائیں گے پھر اللہ پہ توکل ہوگا. تو اسی طرح کسی کی جان کی حفاظت کے پورے انتظام ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, اللہ پہ توکل. پہلے نکاح ہوگا, شادی ہوگی, پھر اللہ پہ توکل ہوگا کہ اب اللہ اولاد دے گا. شادی کی نہیں ہے یار, اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام دے دیے تھے, بیٹا مل گیا تھا, تو مجھے بھی بیوی کے بغیر بیٹا بولو بھائی مل سکتا. تو بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہاں تو یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں, کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے وہاں سمجھ میں نہیں آتی. ارے اپنی حماقت پہ غور کرو بھائی, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہے. تم یا تو سردیوں میں برف بیچ رہے ہو, بکے گا, اور تم کہہ رہے ہو جب بک نہیں رہا تو کہہ رہے ہو یار یہ کہ لوگ, او بھائی لوگ کوئلے گرم کر کر کے کھا رہے ہیں سردیوں میں, اور تم جناب برف بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یار میں نے برف کا اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا, کارخانہ بکتا ہی نہیں ہے, چل ہی نہیں رہا یار, کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمارے کئی دوست ہیں, انہوں نے کھانے کے ہوٹل شروع کیے, 2-3 دن کے بعد بند ہو گئے, وہ نہیں چلے. اچھا کہنے لگے حضرت شروع میں 1 ہفتہ تو بڑا رش تھا, اس کے بعد اچانک کسٹمر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. یہ یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, ورنہ شروع کی ہفتہ بھی رش نہ ہوتا. میں نے کہا دیکھو کوئی بھی جب ہوٹل کھلتا ہے نا تو شروع میں 1 ہفتہ رش صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یار نیا ہوٹل میں نے کہا ہو سکتا ہے میں بھی آ جاؤں وہاں پہ, آپ کو پتہ نہ چلو کہ نیا ہوٹل کھلا ہے, اس کی بریانی ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں. جب ٹیسٹ نظر نہیں آیا تو وہ 1 ہفتے میں سارے کسٹمر کیا ہو گئے, مارکیٹ سے شارٹ. اب آپ کیا کہہ رہے ہو, اب عامل کو جا کے آپ بتاؤ گے نا یار 1 ہفتہ ہوٹل چلا تھا, وہ کہہ رہا ہے بس وہ جو تمہاری ممانی آئی تھی نا اس دن ہوٹل پہ, بلی کسی پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے, انہوں نے جو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تھا تو نظر لگی ہے یہ. اور تمہارے جو حسد کرنے والے, وہ جو تمہارا دوست ہے نا جس کو تم اچھل کے بتا رہے تھے میرا ہوٹل میرا بزنس, انہوں نے گندی نظروں سے دیکھا تمہارے ہوٹل کو, برباد ہو گیا. آپ کو یہ نہیں پتا یہ کمبخت اپنا ہوٹل کھول رہا ہے, صحیح ہے نا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنا ہوٹل کھول رہا ہے. اب وہ آپ سے کہے گا کہ یار پھر آپ کا نظر میں اتار دوں گا, اس کے لیے اتنے بکرے چاہیے, اتنی مرغیاں چاہیے, اتنے پیسے چاہیے, اتنے نظریں چاہیے, نظرانے چاہیے. پھر وہ لگے رہتے ہیں ساری زندگی, نہ ہوٹل کبھی کھل کے دیتا ہے نہ نظر کبھی اتر کے دیتی. تو گورا کامیاب دنیا میں کیوں ہے, آخرت کی اس نے محنت نہیں کی اس لیے آخرت میں کامیاب نہیں ہے. دنیا کی محنت کی, کامیاب کر دیا. تو اس محنت میں بڑی چیز کیا ہے کہ بھائی جو جہاں فالٹ ہے نا اس کی کیا کرو, تلافی. اسباب کو دیکھنا پڑے گا, پھر نظر کس پہ رکھنی ہے, اللہ پہ, کہ بھائی اسباب سے ہوگا کچھ نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, اللہ نے نہیں جلنے دیا, اور اللہ جلانا چاہے تو باغ میں بھی جلا دے. مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک بات میں ضرور آج بتاؤں گا. دیکھو بیٹی پر جب سسرال میں ظلم ہو نا, بیٹی پر سسرال میں ظلم ہو, ایک حد تک برداشت کرو,
سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب کی بیٹی کہیں شادی ہو کے گئی, انہوں نے مجھے بتایا میرا داماد بڑا ظلم کر رہا ہے, کم بخت نشہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں سدھرے گا, طلاق لے لو. کہہ رہے نہیں نہیں, دل تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے وہ. اللہ چاہے گا تو اس کے دل کو سدھار دے گا. میں نے کہا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہے گا تو سدھار بھی دے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا. جو اصل ٹیکنیکل چیز ہے اس کو تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی. اللہ اگر بتا دے کہ میں سدھار دوں گا پھر تو ٹھیک ہے. اللہ نے کب گارنٹی لی ہے کہ سارے بگڑوں کو میں سدھاروں گا؟ کہیں گارنٹی لی اللہ نے؟ تو تمہارے داماد کو تو میں بالکل ٹھیک بنا دوں گا. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا, بلکہ اللہ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ انک لا تہدی من احببت. ہمارے نبی چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان پہ ان کی موت ہو. اللہ نے فرمایا اے نبی جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملیں گی. اور نبی کو چچا کو نبی کی چاہت پہ ہدایت نہیں مل رہی, آپ کے داماد کو آپ کی چاہت پہ ہدایت کہاں سے ملے گی بھائی؟ آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ نہیں یاری سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. ہم پھر میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, سینس کی چیزیں ہیں نا یہ. مسلمان ہونا, سینس لیس ہونا, ایک دو چیزوں کے ایک نام بن چکے ہیں معذرت کے ساتھ. جتنا نیک کہلائے گا نا اتنا ہی سینس لیس باتیں کرے گا. بے دین آدمی نہیں آتا ان باتوں میں. بے دین کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا, نہیں بنتا تو بھائی طلاق دلوائیں گے, یہ کریں گے. دینداروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں. جب حضرت عمر جیسے سخت دل کو ہدایت مل سکتی ہے تو میرا داماد سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ پہلی کوشش اسی کی ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک حد ہو نا کہ اتنے دنوں تک آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ساری زندگی برباد تھوڑی کرنی ہے. ساری زندگی تھوڑی برباد کرنی ہے بھائی. ایک حد تک اس کو مہلت دو بھائی, انسان کا بچہ بن جا, بہت ہو گیا. نہ گھر میں ٹائم دے رہا. ایک خاتون کا کل فون آیا, 20 سال مکھنچو کے ساتھ گزارے انہوں نے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے میاں کیا تھے کسی کو نہیں پتا چلے گا کون ہے وہ, نہ میاں کو نہیں پتا. میاں تھوڑی اپنے آپ کو مکھنچو خود سمجھتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھ رہا ہے. 20 سال گزار دیے. 20 سال میں اس کمبخت نے خرچہ نہیں اٹھایا بیوی کا, اور یہ اس امید پر کہ آج راستے پر آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا. اب کہہ رہی ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, اور اب تو اس نے بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دی ہے, اور اب اگر میں طلاق لیتی ہوں تو کہیں اور شادی کا امکان نہیں ہے. مجھے پھر تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ. میں نے کہا محترمہ معذرت کے ساتھ, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی اور بھی ہوتا اس کے ساتھ یہی ہوتا. اس کو آپ جیسی بے وقوف خاتون ملی ہوئی تھی جو اس کو پال رہی تھی, ٹھیک ہے نا. تو جب چھوڑنے کی بات آتی تو وہ 2 آنسو بہا لیتا کہ اتنی اچھی میں تو تم پہ مرا جا رہا ہوں. تو مرا جا رہا تو پیسے خرچ کرنا. خواتین جلدی اس میں آ جاتی ہیں نا, بے وقوف جلدی بن جاتی ہیں 2 محبت کے بول. میں نے کہا اب جب زندگی گزر گئی اور اس کو پتا ہے اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے, تو اب اس پہ آ رہا ہے کہ اب وہ اور زیادہ بدماش ہو گیا نا, اب تو بالکل ہی لفٹ نہیں کرا رہا. تو میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے, یا آپ کے باپ اور بھائیوں کا قصور ہے. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب گزارا کرو اس کے ساتھ, کم از کم ایک پھلترو کی طرح نام تو لگا ہوا ہے نا اس مکھنچو کا. طلاق ہو کے الگ بیٹھو گی, لوگ بولیں گے شوہر لیس خاتون ہے, اور عزتوں سے کھیلیں گے. ہمارے معاشرے میں کون اتنی عمر کی خاتون سے نکاح کرتا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اسلام کو سمجھنے میں کیا ہوئی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غلطی ہوئی ہے. اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دی ہے, مسئلہ کہ ہو گئی. میں نے کہا نہیں ہوئی, جو الفاظ ہیں وہ طلاق کے نہیں ہے. کہہ رہی پھر بھی میں اگر استخارہ نکال لوں اطمینان کے لیے. میں نے کہا طلاق کے اطمینان کے لیے استخارے نکالے جا رہے ہیں یار. میں نے کہا تو علماء سے پوچھو کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کہ نہیں پھر بھی اپنے کچھ بھی نکل جائے گا بھائی استخارے میں. تو اگر بندہ 2 نمبر ہے, آپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی, داماد لائن پہ نہیں آ رہا, استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. اس کو بولو انسان کا بچہ بن جا. اتنا کچھ خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, عورت میں بھی مرد میں بھی, وہ تو سب نہیں برداشت کرنی ہے ایک حد تک. بھائی یہ اس سے زیادہ نہیں برداشت ہوگا. بچی پاگل, عورتیں جلدی نفسیاتی پاگل ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. خواتین زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کرتی, وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں. تو ایسا نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں داماد کو چترول لگانا شروع کر دو. ہم بھی کسی کے داماد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو زیادہ مسائل جہاں ہو رہے ہیں نا, اسٹریس کی طرف جا رہی ہے, ڈپریشن کی گولیوں پہ آ رہی ہے, تو ایسے موقع پہ بھائی
بولا بھائی انسان کا بچہ بن جا, نہیں تو نہیں. میں تو لوگوں کو مشورے دیتا ہوں الٹے الٹے, اللہ معاف فرمائے. ایک صاحب نے مشورہ میری بچی کا یہ, میں نے کہا اس کو فوراً سانس سے کیا کر دو الگ, سانس لیس زندگی گزارے گی تو ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ میں نے کہا یہ مرے گی. بعض سانسوں جو میرا بیان نہیں سن رہی, بعض سانسیں بڑا غرق کر دیتی ہیں تانے دے دے کے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ جو میرا بیان سنتی ہیں وہ سانسیں بہت ہی اچھی سانسیں ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے, واقعی حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, اچھے بھلے گھروں کو بلا وجہ اپنا اجاڑیں, لیکن بعض دفعہ الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے, خام خامے تانے دے دے کے نا ہر بات پہ اس کو وہ نفسیاتی پاگل. تو ایسے موقع پہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ میدان میں آئے اور بولے بھائی میری بچی کو الگ گھر لے کے دو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ میرے گھر میں بیٹھے گی, ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو, نہیں تو وہ برباد ہو جائے گی زندگی, تباہ ہو جائیں گے. اس میں ماں کا حق نہیں ہے پھر کہ میری ماں, ہائے میری ماں, ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, مگر ماں کی وجہ سے اگلے کا بیڑا غرق کرنے کی کہاں سے اجازت ہے بھائی, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے نا. تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں, 28 روٹیاں ایک صاحب پکوا رہے تھے اپنی بیوی سے, ماں کا حکم تھا سب کے لیے. مجھے انہوں نے آ کے بتایا میری بیوی 28 روٹیاں بناتی ہے, تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ممبر پہ بیان کر سکتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلے گا کسی کو, پرانا قصہ ہے. تو میں نے کہا 28, انہوں نے کہا اتنے دیور ہیں, اتنے ابا کی دکان میں جو ملازمین ہیں وہاں بھی جاتی ہیں روٹیاں, اور وہاں بھی ابا کی تو خیر بنتی ہیں, چلو وہ تو بننی چاہیے, اور ملازمین ٹوٹل ملا کے 3 ٹائم, صبح 28 پراٹھے, دوپہر 28 روٹی. میں نے کہا بھائی وہ اگر بنا بھی رہی ہے نا خوشی سے, پھر بھی یہ کیا ہے, زیادتی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی پروفیشنل وہ رکھو, کیا کہتے ہیں اس کو, خباز جو ہوتے ہیں نا عربی میں, اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ جو روٹیاں پکانے والا. خیر جلدی سے ہم بات کو لے کر آتے ہیں آگے. تو مسلمان کیوں پیچھے جا رہا ہے, وہی غلطی بار 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 کر کر کے کر کر کے کر کر کے پھر بھی کم بخت اسی پہ ڈٹا رہتا ہے, پھر بھی اسی پہ ڈٹا رہے گا, اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے. غلطی کو, پہلی بات تو غلطی کو غلطی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم اتنے دودھ کے دھلے ہوئے, ہم سے غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہم لوگ. اور پھر اگر ہو جائے تو اگلی دفعہ اس غلطی کی تلافی کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوگا کہ یار اب ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, تو وہ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ غلطی, پھر وہ الیکشن میں دیکھ لو نا, ایک دفعہ جن حکمرانوں کو حاکم بنانے کی غلطی کی اور پھر انہی کو گالیاں دے رہے ہیں, اگلی دفعہ انہی کو ووٹ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. یہ تو اتنی بڑی دلیل ہے کہ سندھ کا حال جا کے دیکھو. میں تو اندرون سندھ گیا ہوں, وہاں غریبوں نے کہا کہ حکومت کھا گئی, ہمیں کھا گئی. میں نے کہا یار پھر ووٹ کیوں دیتے ہو, کہہ رہے ہیں سائیں ووٹ تو دیں گے نا سائیں, قوم کا مسئلہ ہے. ہم نے کہا دو, پھر روتے کیوں ہو. کراچی کا حال دیکھ لو, جن لوگوں نے کراچی کو تباہ کیا, الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. تباہ کیا جنہوں نے, الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں, ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے اور خود بھی دیکھا ہے کہ کراچی پہ ہمارے دور میں 3 آدمیوں نے محنت کی ہے, جنرل مشرف نے, ایک نعمت اللہ خان نے, اور ایک مصطفیٰ کمال نے. نعمت اللہ خان پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں ہیں, اگلے الیکشن میں ہار گئے تھے وہ, حالانکہ کراچی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے بولو بھائی بنا دیا تھا. اگلے الیکشن میں کسی نے لفٹ, ذرا سے بھی لفٹ نہیں کرائی. جنرل مشرف سے تو ہمارے چلے دوسرے اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے, لیکن کراچی کو بہرحال بنا دیا. تو بار بار وہ کیا کرتے ہیں, یعنی ایک آدمی کر کے دکھاتا بھی ہے نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں تم نہیں. وہ جس نے لوٹا ہے نا, جس نے ہمارا خون سرن سے نکالا ہے, چیخیں گے بھی لیکن دوبارہ اسی کو لے کر آئیں گے ہم. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, تو سیاست میں دیکھ لو ہر کام ایسا ہی چل رہا ہے بھائی. کام چلا گیا, یہ اذان بھی ہونے والی ہے, میں ذرا 2 منٹ میں وہ بات سمیٹ کے پھر نماز کے بعد تھوڑی دیر آج گریوی لگا دیں گے, کیا خیال ہے. بیان لیٹ شروع ہوا ہے نا, تو نماز کے بعد 15-20 منٹ کی ہم گریوی لگائیں گے آج, ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگ بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں بیٹھیں گے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن پھر یہ کہ میں اچھا نہیں لگتا بیان کرتا ہوا اگر 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہو نا. صحیح سمجھ رہے ہیں. تو مسجد بھری بھی ادھر اچھا لگتا ہے نا, آدمی بولنے میں بھی مزہ آتا ہے اس کو. 2-4 آدمی بیٹھ جائیں گے تو پھر بھی بول لیں گے شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا. لیکن اگر آپ لوگ 15-20 منٹ بیٹھ جائیں گے تمیز سے, تو پھر ذرا اسی ٹون میں بات ہوگی جو اب جس ٹون میں اب بات ہو رہی ہے. تو بات میں جلدی سے مکمل کر دوں تو یہ 2 منٹ میں, کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو کامیابی دی ہے تو یہ کامیابی اس کی علامت ہے کہ آخرت میں بھی ہوگی. تو میں یہ اس پہ بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اتنے پریشان, یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. سمجھ رہے ہو,
سورہ قلم کی وہ آیات میں جلدی سے مکمل کر لوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر وہ بیان رہ ہی جاتا ہے اصل موضوع پر. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے آخرت میں بھی اللہ نوازے گا، کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں، یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا، اچھا ہوگا. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے ہاں خوشی کا معیار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے، غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے. نہیں، میں نے کہا پاکستانی قوم جو ہے نا ماشاءاللہ تبصرہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے. کہہ رہے دیکھو اگر دل لگا، ان کا مقصد یہ تھا اگر دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو پیرس ہے بھائی، اور اگر گئے ہو تو تمیز سے مسجد میں جاؤ، اللہ اللہ کرو، تبلیغ کرو، پتلی گلی سے نکلو. ہمیں یہ بلڈنگیں اور یہ اتنا خوبصورت کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ دل لگانے کی جگہ پہلے تو جانا ہی نہیں چاہیے پیرس. آپ کو یہاں بیٹھ کے پیرس والوں میں بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرا مقصد اس اعتراض کرنے والے کی بات کا جواب دینا نہیں ہے، یہاں بھی میرا مقصد آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. خوب سمجھ لو، دنیا سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ وہ رہبانیت ہے جو اسلام میں حرام ہے. پیرس سے محبت نہیں کر کے بھی پیرس جانا پڑے گا اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، پیسہ دیا، گھومو جا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے پیسے تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، حسرت سے رالے مت ٹپکاؤ. کیونکہ جب ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی تو پیرس جانے والوں کو ہم بھی حسرت سے نہیں دیکھتے تھے. ہم کہتے تھے جا کے کیا کر لے گا، مرے گا تو ہماری والی خبر بھی ملے گی اس کو ساتھ والی، اور کیا ہوگا. جب نہیں ہے تو نہیں ہے، گئے تو انجوائے کر لو. کس نے منع کیا ہے؟ دل نہ لگاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، کیونکہ دنیا کو چھوڑنے میں صرف پیرس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر یہ جو آپ نہاریاں اور بریانیاں کھا رہے ہو یہ بھی چھوڑو، پھر ناشتوں میں پراٹھے بھی چھوڑو، انڈے بھی چھوڑو، پھر تو 2 ٹائم کی روٹی بھی، بلکہ 1 ٹائم کی روٹی کھاؤ. 1 ٹائم کھانے سے بھی زندہ رہتا ہے، اور وہ بھی جو کی روٹی ہونی چاہیے صرف پانی کے ساتھ. اور صرف وہ کھاؤ جو ڈاکٹر کہے کہ یہ پروٹین آپ میں کم ہو رہی ہے تو یہ انڈا آپ ایک مقدار میں بھیجیے. اتنا ضرورت جتنا ڈاکٹروں کے مشورے کی خوراکیں پتہ ہے نا آپ کو. ڈاکٹر جو خوراک بتاتا ہے نا خود بھی نہیں کھا سکتا وہ اس کو پتہ ہے یہ میں نہیں افورڈ کر. کیونکہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق تو صبح 2 ہاف بوائل انڈے. اور ایک دفعہ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے کہا اللہ آئندہ کبھی ہم مشورہ ہی نہیں لیں گے ڈاکٹر سے کھانے سے پہلے کیا کھانا ہے. تو وہ تو بڑی ایک لگی بندی خوراک ہے نا. باقی تو ہم غریبیاں اپنے زبان کے ذائقوں کے چٹخارے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یاد رکھو دنیا اگر چھوڑنی ہے تو صرف لندن پیرس نہیں چھوڑنا پڑے گا آپ کو. پھر آپ کو صبح کے پراٹھے بھی بولو، کیونکہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے پراٹھے کھاؤ انڈے کھاؤ. اسلام میں تو پھر یہی ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے، کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا ہے نہیں کھاؤ. تو ہر چیز چھوڑنی پڑے گی. تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں. ان اللہ یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں، ایک ہے ضرورت، ایک ہے آسائش، ایک ہے آرائش. 3 درجات ہیں پیسہ خرچ کرنے کے. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ بھی جائز ہے اسلام میں. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں ضرورت تو پوری ہو رہی ہے ذرا سہولت میں آ جائیں گے، یہ بھی جائز ہے. تیسرا ہے کہ سہولت بھی ہے لیکن ہٹو بچوں کام نہیں ہو رہا، زینت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں آرائش. مثال کے طور پر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے رات کو کوئی چھت چاہیے جہاں مچھروں سے، دھوپ سے، سردی سے، گرمی سے حفاظت ہو. تو اگر ایک کمرے کا بھی آپ کو گھر مل گیا اور اٹیچ باتھ روم مل گیا جس میں بیماریوں کا خطرہ نہ ہو اور صاف ستھری جگہ ہو تو آپ کی رہائش کی ضرورت پوری بولو
ہو گئی. خوراک کے معاملے میں کیا ہے؟ خوراک میں اگر آپ کو 2 ٹائم کی بھی روٹی مل جائے, تھوڑے بہت پروٹین اور کارب ہو, تو آپ کی ضرورت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. رہائش میں آپ کی ضرورت 1 کمرہ, 1 اٹیچ باتھ روم, ضرورت پوری ہو گئی. لیکن ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی کچن ہے آپ کا, اور پھر پانی کے لیے بالٹیاں بھر بھر کے لاؤ گے باہر سے, موٹر کا سسٹم, موٹر ہوگی تو لگائیں گے کہاں, 1 کمرے میں موٹر کیسے پانی کی فکس کریں بھائی. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آسائش کی طرف جاتے ہیں. یار 1 کمرے کا نہیں, کم از کم 3 کمرے کا گھر ہونا چاہیے. اس میں کچن الگ ہو, واش روم ایک الگ ہو, پھر موٹر کے لیے برآمدہ الگ ہو, اور بستر لگے ہوئے ہوں اس میں. نیچے ہی زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں, یار تھوڑا سا تمیز سے سو جائیں گے گدے پہ. تو ایک درمیانے درجے کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ہے آسائش, آرام, انسان ایزی فیل کرتا ہے. تو اس میں الگ سے پیسہ لگانا پڑے گا. یہ بھی شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے کہ آپ, ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے, لیکن آپ چاہ رہے ہو ذرا سہولت سے. ضرورت آپ کی ابال کے دال, ابلی ہوئی دال کھاؤ گے, ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن آدمی کہتا ہے یار تھوڑا تمیز سے بنا لو بیگم, تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا لگا لو, کچھ حلق میں نوالا اترے گا, کوئی مزہ آ جائے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. کیا خیال ہے؟ یہ ہے, اس پہ بھی پیسہ, جب تڑکا لگے گا تو ٹماٹر پیسوں سے آئے گا نا, پیاز بھی پیسوں سے آئے گا, پھر دیسی گھی کا تڑکا لگے گا تو پیسوں سے آئے گا. تو یہ ساری کیا ہے؟ آسائش. اسلام میں اس پہ پیسہ خرچ کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے. تیسری ہے آرائش. ڈیفینس کے گھروں میں آپ جاؤ, گھر میں جاتے ہی جی فانوس لٹکا ہوا ہے, یہ الگ قسم کا صوفہ ہے, وہ الگ قسم کا صوفہ ہے, یہ خوبصورت پردے جو مالداروں کے گھروں میں ہوتا ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہے. آسائش, ایئر کنڈیشن آپ کے انگلیوں پہ ہے, ٹھیک ہے نا. غریب کے گھر میں نہ اے سی ہوتا ہے, پنکھا ہوتا ہے, وہ ہوا پنکھے کی اپنی آواز آتی ہے. اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں غریب لوگ, جو آواز نہ ملے وہ ٹینشن سے مر جائیں. اچھا, جتنا غریب ہوگا پنکھے میں آواز اتنی زیادہ ہوگی, اسی کو انجوائے کرتا ہے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائے پنکھا. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میں کسی جاننے والے کے گھر کے, بیچارے بہت غریب تھے, اللہ, مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں. تو ایک پنکھا لگا ہوا تھا, وہ نہیں ہوتے پیڈسٹل فین جو ہوتے ہیں ڈنڈے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یوں 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 کر کے نا گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھ رہا, مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت یہ سجدے میں چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب کچھ نہیں ہے, بہترین پنکھا. میں نے کہا بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے ہل رہا ہے نا یہ, اس کو یا تو ہمیں چکر آئیں گے یا اس کو چکر آئیں گے. اچھا میں باتیں کر رہا ہوں, دھڑام سے پنکھا نیچے. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, میں لیٹا نہیں یہاں پہ. تو پنکھا کیا ہے, تو غریب اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, کہتا ہے چلو دوبارہ اٹھا کے ایلفی سے چپکا دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو سہولت تو ہے, لیکن آرائش اور زینت نہیں ہے. آرائش کہتے ہیں زینت کو, اٹریکشن ہو اس میں, اٹریکشن تھوڑی ہے. اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا, گھر میں گئے, ابے یار کیا زبردست لگژری اسٹائل. جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے, تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے. پتہ نہیں, ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے, ڈیفینس سے آ رہا ہو, کلفٹن سے آ رہا ہو, 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو, میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں, اپنی بکری دکھاتا ہوں, اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں. آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب, مرغیاں دکھا رہے ہو, بکری دکھا رہے ہو. تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے, جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے, تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے, اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے. اب ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بھائی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو, اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ. یہ کفارہ ہے ملک, کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے اپنی مرغیاں. تو آپ کو آئے نہ آئے, جب بھائی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی, بھائی ہم نے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ سمجھتے ہو بھائی مفتی صاحب نے ٹائم دیا ان کا بڑا شکریہ, تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ. اس شکریہ کی قیمت کیا ہے, ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو, بہت اچھی گائے ہے. کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت, بکری دیکھ کے چاہے جیسی بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا ویل ڈن ماشاء اللہ بڑا مزہ. مرغیاں دیکھ کے آپ کو کہنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب بہت زبردست.
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے, پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے, بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ سے مرغیاں ورغیاں ان کو. ایک دفعہ تو کیا ہوا, ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا, میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو, چائے وہیں منگوا لی, اور میں نے تو مجھے تو مزہ آتا ہے. اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا, چائے منگوائی, میں نے کہا پیے میں آتا ہوں. میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. وہیں ہماری میٹنگ تھی کوئی, اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا, وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹے ویٹے کر رہی تھیں, ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا, کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب. مجھے ان کے اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. صحیح. تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر, یوں وہ ہوتے ہیں نا ذرا بیچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بات کو میں جلدی سے سمیٹوں. تو اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر؟ آسائش, زینت پہ. ضرورت آپ کی ایک لنگوٹا باندھ کے گھومے, لباس کی ضرورت پوری ہو گئی. آسانی اس میں ہے کہ پراپر سلا ہوا کپڑا پہن لیں. آسائش کس میں ہے؟ ایک دم کاٹن کلف چمکتا ہوا, یا 3 پیس سوٹ ٹائی اور ایک دم فٹ فاٹ, لوگ ملیں تو لگے یار کو مزہ آ گیا جی مل کے, خوشبو بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی والی لگائی ہوئی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے یہ چیز؟ آرائش. گھر بڑا لگژری رکھا آپ نے, اور سارا گاڑی ضرورت آپ کی W11 سے بھی پوری ہو جاتی ہے, بلکہ پیدل بھی پوری ہو جاتی ہے. اور آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ ذرا اچھی والی اوبر کرا لیں. اور آسائش کیا ہے؟ زینت کس میں؟ اپنی گاڑی ہو آپ کی, خوبصورت بہترین لگژری قسم کی گاڑی ہو, وہ چلا رہے ہوں. تو اسلام میں اللہ نے آپ کو ضرورت پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, آسائش پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, اور آرائش پہ. تو خوب سمجھ لیں سفر میں بھی آرائش, کہ آپ گھومنے پھرنے دنیا میں کہیں جاتے ہیں, کوئی اچھی جگہ آپ کو نظر آتی ہے, آپ پہاڑوں میں چشموں میں انجوائے کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف اس پر ہے کہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہے, ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. دل دینا الگ چیز ہوتی ہے. دل دینے کی علامت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیا بھائی جب انجوائے کرنا ہے تو دل دینے کا مطلب ہے چھوٹتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. دیکھو جب آپ سفر میں جاتے ہو, کوئی ہم سفر ہوتا ہے, دل لگاتے ہو. اب یہ میرے ساتھ لاہور میں جا رہے تھے نا, یہ مجھے ملے, لاہور میں جا رہا تھا تو یہ ایئرپورٹ پہ ملے مجھے, امریکہ سے آئے ماشاءاللہ یہ. تو ایئرپورٹ پہ ہماری گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جہاز میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیے گا, لیکن ان کی سیٹ تھی پیچھے. مجھے اچھے کچھ تمیز کے آدمی لگے یہ, میں نے کہا کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے. تو یہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے مکا کر کے ان کو پیچھے بٹھا دیا, ان کو میں نے اپنے ساتھ بلوا لیا. ٹائم میرا لاہور جاتے ہوئے کیا ہو گیا, اچھا گزر گیا, کچھ گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. اب یہ نہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ یہ جب جا رہے ہیں تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوں یار یہ کیا ہو گیا ہے, آپ کہاں جا رہے ہو, مجھے عین عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے مجھے کہاں جا رہے ہو. کیا خیال ہے؟ بس اچھا ٹائم گزرا. تھوڑا بہت غم تو ہوتا ہے انسان کو, تھوڑا بہت تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ یار اگر پشاور کی فلائٹ ہوتی تھوڑا ٹائم اور اچھا گزر جاتا. ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, نائس ٹو میٹ یو. 2-4 جملے انہوں نے کہا, یہ بھی نہیں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے ہائے ہائے ہائے, وہ کچھ بھی نہیں. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اتوار کو عصر میں آ جائیے گا, کبھی موقع ملا بیان ہوتا ہے. تو آج آ گئے, تو ہم بیٹھ کے چائے پی لی. ان کو بھی میں نے مرغیوں میں لے جا کے بٹھایا, پھر امریکہ سے آئے ان کو پھر ہم نے مرغیوں میں لے جا, اب پتہ نہیں اندر ان کی کیا حالت ہوگی, مرغیوں کے انڈے ونڈے چوزے موزے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی پالے ہیں. تو خیر 13 انڈے رکھے تھے, الحمدللہ 7 چوزے نکل گئے ہیں, 5 رہ گئے ہیں. آپ لوگ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے, خصوصی دعا کی درخواست ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے, آسائش پہ بھی پیسے خرچ کرنے ہیں, ضرورت پہ بھی, آرائش پہ بھی. دل لگانے کی کوشش نہ کرو. انگریز دنیا سے دل لگاتا ہے, جب دنیا چھوٹتی ہے تو خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ مسلمان دنیا کو انجوائے کرتا ہے حلال طریقے سے, چھوٹتی ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ مسافر خانہ ہونے کا تصور ایسا دماغ میں انسٹال ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی چھوٹ جانی ہے بھائی, ابھی تو بڈھے ہو جائیں گے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ تو ختم ہو جائیں گے, دلیے پہ آ جائیں گے, پھر سوپ پہ آ جائیں گے, پھر ڈرپ پہ آئیں گے,
حقیقت ہے. ڈاکٹر کہے گا باپ سوپ پینے کی بھی آپ میں طاقت, اب صرف مرغیاں دیکھ کے تصور کیا کرو کہ ونس اپون اے ٹائم ان کا سوپ پیا کرتے تھے ہم. اچھا یہ مرغیاں ہم نے سوپ کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ ایک مہمان آیا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ اگر کاٹ کے کھلا دیں آپ, رات کی دعوت کر دیں. تو میں نے کہا دوبارہ سب گستاخانہ جملہ ہمارے مرغوں کے خلاف منہ سے نہیں نکلنا چاہیے, یہ گستاخی ہے بہت بڑی. ہم آپ کو بازار سے دیسی مرغا کاٹ کے کھلا دیں گے, ان مرغوں پہ آپ نے غلط آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنی, یہ گستاخی بھی لوگ کرتے ہیں. تو دل نہ لگاؤ بار 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 بار. اور ہمارے دماغوں میں جو ایک تھوڑی سی نامناسب زبان استعمال کر رہا ہوں, ہمارے دماغوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے نا, جو میڈیا نے بھر دیا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ڈال دیا, وہ ہے دنیا سے دل لگانا, اسی کو کامیابی سمجھنا, اسی کو سب کچھ سمجھنا. حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے متاع قلیل, چند ٹکے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, چند کیا ہیں, ٹکے. جیسے بچے کو چونی اٹھنی دے دیں, وہ خوشی سے کلابازیاں کھاتا ہے, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ 8-10 کروڑ کے گھر مل جاتے ہیں, 2-4 ارب کے جائیدادیں بنا لیتے ہیں. فرشتے کہہ رہے تو 2-4 ٹکے مل گئے, تو قارون کو تھوڑے 4 روپے زیادہ مل گئے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بیوقوف اترانے لگا تھا, اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا قارون کے مقابلے میں. قارون کو جو اللہ میاں نے دیا تھا نا, وہ بیریا ٹاؤن نہیں تھا, وہ اتنا تھا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. قرآن کہہ رہا ہے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے جو تھے نا اس کے پاس, اور اس زمانے کے خزانے کرنسی نہیں ہوتی تھی, سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے. اتنا خزانہ اور ایسا وی آئی پی پروٹوکول کہ جب وہ اپنے گھر سے اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرست لوگ جو بھول گئے تھے کہ ہم نے مرنا ہے, وہ کیا کہتے تھے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کیا کاش ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا اسٹائل مل جاتا. ہم تو غریب لوگ ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, کوئی بھنگی بھی ہمیں لفٹ نہیں کراتا, ٹھیک ہے نا. ان کا پروٹوکول دیکھو یار. یہ دنیا پرست لوگ کہہ رہے تھے قارون کو دیکھ کے, یار کیا اسٹائل ہے بھائی, اسٹائل ہی پہ دنیا مر رہی ہے آج کل. یہ آج کل نہیں مر رہی, پہلے سے مر رہی ہے یار. ان کا اسٹائل دیکھو, چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے نا, غریبوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی صاحب ہے, بہت غلط کر رہا ہے, اس کو کوئی میرا پیغام پہنچا دے. پیسہ کمانے کی ترغیب ضرور دیں, لیکن اس طریقے سے نہ دیں کہ آپ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں, کیونکہ پیسہ کمانے کی کوشش آپ کر سکتے ہو, ملتا اللہ کی مرضی سے ہے. ہم چند سکسیس لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, اس نے محنت کی اتنا کما لیا, لاکھوں اس سے زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. تو اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہے. اور اس کو میرا پیغام یہ بھی پہنچا دیں کہ آج جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنا پیسہ میں نے کما لیا, تو زیادہ اس کو شو بھی نہ کریں. ہم نے دنیا میں بہت دیکھا ہے, بہت اوپر جا کے بعض دفعہ قدرت کی طرف سے ایسا چپیڑ لگتا ہے کہ روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. تو اللہ ان کو بچائے اس آفت سے, میری دعا ہے اللہ ان کو اور ترقی دے, اور مال دے, اور عزت دے. لیکن یہ مال ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ بڑی بلندیوں پہ پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے نظر ہٹی اور دھڑام سے انسان روڈ پہ آ جا. تو یہ بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں. تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے کھول دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے بند کر دوں گا. اس میں آپ کی محنت سے زیادہ اللہ کے ارادے کا دخل ہے. بڑی بڑی محنتیں لوگوں نے کی ہیں, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا, اور کچھ ایسا تکا لگائے کہ ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس کا لوگ کہتے تھے چلتا ہی نہیں ہے. اور امام شافعی کا شعر یاد کر لیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بلجوم اقطار السماء تعلقی, کہ اگر محنت سے پیسہ ملنا ہوتا میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن آگے کہتے ہیں اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغال فصدقي. وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کسی خوش قسمت نے ایک ٹہنی ہاتھ میں پکڑی اور ٹہنی نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا, ابھی اگایا بھی نہیں ہے, تو شاعر نے کہا تصدیق کر دو ایسا ہوتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر ٹہنی ہاتھ میں پکڑی, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر, ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے. ایسے بیج پھینک دیتے ہیں اور وہ نکل آتا ہے, کچھ بھی ٹریکٹر بھی نہیں چلایا, کھاد بھی نہیں ڈالا, ایویں جا رہے تھے جیب سے بیج گر گئے اور پھل دینا, اس درخت بن کے پھل دینا شروع کر دیا اس نے.
اور امام شافعی کہتے ہیں جس کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اذا سمعت بان محروما اتا، دیکھا کہ پانی سے کنواں بھرا ہوا ہے، اب اس کو امید ہے یار اب تو پانی بالکل میرے قریب ہے، میں جاؤں گا پانی سے سیراب ہو جاؤں گا، یہ کنویں کے قریب پہنچا، پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا صحیح ہے نا؟ تو فرماتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں ہے نا ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم سے تو صبح شام لوگ ملتے ہیں کہ حضرت جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے نقصان ہوا ہے، حالانکہ باپ دادا اب کاروباری ہیں، تجربے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں، محنت نہ کریں، محنت کریں لیکن رزق ملے گا کس سے؟ اللہ کی مرضی سے. تو اس لیے غریبوں کو تانے دینا بی سے بغیرت اور سی سے فلانا اور ڈی سے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب، اس سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے، لوگ اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں. نوجوان نسل وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی ناکام ہے، غریب یوں ہے، غریب بھکاری ہے. اور بھائی امیر بھی کسی کام کا نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں کیا ہوں گے؟ امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں، چند مستیاں ہیں. اور جو آج امیر نظر آ رہے ہیں نا، تھوڑی سی اللہ کی نظر ہٹے گی دھڑام سے نیچے. ہم نے دیکھے میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں، کروڑ پتی لوگ یہاں کے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہیں، چلتا ہوا بزنس بالکل ختم.